ڈاؤن گریڈنگ آف جموں اینڈ کشمیر اسٹیٹ شروع ہوئی تو سب سے پہلی شروعات سینسرشپ سے ہوئی اور کمیونیکیشن بلاکیڈ سے ہوئی. اس وقت کشمیریوں کی آواز چھینی گئی اور میڈیا واز دا بگیسٹ کیجویلٹی ان دس. آج کی تاریخ میں دیر از اے میڈیا پالیسی ان پلیس اینڈ آئی ریکویسٹ دا گورنمنٹ اینڈ آلسو دا انفارمیشن منسٹر دیٹ دا ان media policy currently, it doesn't need review, it needs to be completely scrapped. It's a censorship and it's a way of blocking and creating a state media. دوسرا مدعا تھا جو پریس کلب کا، شری نگر کا ایک بہت بڑا مدعا تھا، تو اس میں سوال جواب ہم نے پوچھے تھے. اس میں کہا گیا کہ اس پریس کلب میں ایک پولیس اسٹیشن تعینات کیا گیا اور پریس کالونی میں 2 SIA کے پولیس اسٹیشن تعینات کیے گئے. غرض یہ نہیں ہے کہ وہاں پریس کلب اس لیے ریسٹور ہونا چاہیے بیکاز دا میسیج از مور امپارٹنٹ. دا میسیج واز تھاٹ پولیسنگ کی ایک شروعات کی گئی جو جموں کشمیر میں، اور میڈیا کے ہاؤسز میں پریس کلب میں ایک تھانہ لگانا ٹو اٹ واز این اٹمپٹ ٹو شوٹ دا میسنجر اینڈ مزل دا وائسز آف پیپل آف جموں اینڈ کشمیر. جب ہم سب لوگ بند تھے اس وقت میڈیا نے اس لیے نہیں لکھ پائے، اور جن لوگوں نے دا میڈیا دیٹ انڈیپینڈنٹ میڈیا which stood with us, I think it's a time that the J&K government should stand with the independent media of Jammu and Kashmir اور ان پولیس اسٹیشنز کو اپنی جگہ اچھی بہتر جگہ دے، لیکن پریس کلب کو ریسٹور کرنے سے کم انڈیپینڈنٹ میڈیا جموں کشمیر میں واپس ریسٹور ہو سکتا ہے. دوسرا سر، کیونکہ بہت آپ فائنانس منسٹر بھی ہیں، اور ایک امپورٹنٹ ایشو جو میں آپ کی نوٹس میں لانا چاہتا ہوں کیونکہ بے روزگاری کا بڑا مسئلہ ہے. پچھلے 5 سالوں میں 20,000 crore rupees have been notified and allocated under the new industrial policy development scheme by the central government, اور 20,000 crore rupees have been allocated to Jammu and Kashmir industrialists. کہا گیا کہ یہاں پر انڈسٹریلائزیشن ہوگی، انویسٹمنٹ ہوگی. اس میں 80% پیسہ جو ہے وہ باہر کے لوگوں کو ملا ہے سر، جبکہ بے روزگاری کا مسئلہ ہے. اور غرض یہ ہے کہ زمین ہم دیں گے تاکہ باہر سے لوگ یہاں انویسٹ کریں گے، لیکن ہمارا پیسہ 28,000 کروڑ 7% کشمیر کو ملا ہے، 7-8% جموں کو ملا ہے. باقی 80% پیسہ جو 28,000 کروڑ میں قریب 25,000 کروڑ روپیہ باہر کے لوگوں کو ملا ہے، اور آج بھی انویسٹمنٹ نہیں ہوئی ہے. دس از اے منی فرام پیپل آف جموں اینڈ کشمیر وچ ہیز کم انڈر دا نیو انڈسٹریل پالیسی. اور اس وقت J&K گورنمنٹ کے پاس، انڈسٹریز منسٹر صاحب بھی یہاں پہ، دیر از نو انڈسٹریل پالیسی کرنٹلی. جو پرانی تھی وہ ختم ہوئی، آپ کی انڈسٹریل پالیسی ابھی بھی نہیں بنی ہے. لینڈ کا بہت بڑا مسئلہ ہے کیونکہ ریونیو ڈپارٹمنٹ بھی آنریبل چیف منسٹر صاحب دیکھتے ہیں، اور سب سے بڑا مسئلہ 370 کا اور کشمیر کا سارا ڈسپیوٹ، جتنی لڑائی ہے زمین کے بارے میں، اور ہمیشہ سے ہم سنتے آ رہے ہیں دیر از اے فیئر، دیر از انسیکیورٹی امنگ پیپل اباؤٹ دا لینڈ لاز. 5-6 land laws have been changed. Those laws need to be reviewed and some of them need to be restored also. ساری لڑائی ہماری 5 سال یہ تھی کہ جو پالیسیز یہاں امپلیمنٹ کی گئی ان کو ہم کوشچن کرتے ہیں. Now there is a time this house can question and object those policies. We are not here to justify the wrongs of 5 years. We are here to object and also find out کہ 5 سال میں جو لاز چینج ہوئے، اگریرین لا جموں کشمیر کا، ہماری لینڈ ہولڈنگ چھوٹی ہے، گرینری ختم ہو رہی ہے، ویٹ لینڈس ختم ہو رہے ہیں. اگر ہم اگریرین لا کو واپس ریسٹور نہیں کریں گے، لینڈ لاز کو واپس ریسٹور نہیں کریں گے، ٹائم آئے گا ہمارے پاس شاید جگہ ہی نہیں بچی ہوگی، اور اسی طریقے میں انڈسٹریز کو زمین ٹرانسفر کرتے رہے. PMAY میں ایک بہت اچھا آرڈر گورنر صاحب کے وقت میں 2023 میں نکلا جس میں کہا تھا ہوم ٹو ہوم لیس اینڈ لینڈ ٹو لینڈ لیس. اس میں پوائنٹ B ہے جو بہت MLA صاحبان کو مسئلہ ہوتا ہوگا جن لوگوں کے پاس زمین نہیں ہے. پوائنٹ B اس میں سر یہ ہے وچ سیز کہ 2018 کی جو رورل ڈیولپمنٹ اسکیم ہے، سروے ہے، اس سروے کے حساب سے آپ لوگوں کو مکان ملے 5-5 مرلہ. اگر وہ آپ امینڈ کریں گے، اس کنڈیشن کو نکالیں گے پوائنٹ B کو، تو جتنے بھی لوگ لینڈ لیس ہیں 5-5 مرلہ ان کو آپ زمین دے سکتے ہیں اسی حساب سے جو آپ کے پاس اویلیبل لینڈ اس وقت پالیسی ہے. سر پاور ڈپارٹمنٹ کا پاور کا بحران سارے لوگوں نے بولا بجلی کا ہے. ہم سبھی لوگوں نے وعدے کیے 70 سال میں انڈس واٹر ٹریٹی کو واپس لائیں گے. حقیقت یہ ہے کہ پانی بھی بھیجا، پروجیکٹ بھی گئے، اور آج ہمارے پاس ہم کہتے تھے 50,000 کروڑ از اینول لاس دیٹ دا اسٹیٹ از فیسنگ بیکاز آف انڈسٹریل واٹر ٹریٹی. بٹ ٹوڈے دا سچویشن از ایک واپس تو کچھ لا نہیں سکتے ہم، حقیقت یہی ہے. لیکن یہ ہے کہ جو ہمارے پاس بچا کچھ ہے اسینشیل سروس، وی آر کموڈیفائنگ اینڈ پرائیویٹائزنگ. آپ نے فیصلہ نہیں لیا ہے، آپ سے پہلے لوگوں نے لیا ہے، بٹ دس نیڈس ٹو بی اسٹاپڈ. اٹس این اسینشیل سروس. 7 لوگ سنوار میں مرے اس بار ونٹر میں کیونکہ وہ افورڈ نہیں کر پاتے. گریز میں لوگ ہوتے، کرنا میں، کپوارہ میں ہوتے، 6 سال بھی لوگ بجلی نہیں بھرتے تھے. اٹس این اسینشیل سروس. اٹ شوڈ ناٹ بی پرائیویٹائزڈ اینڈ اٹ شوڈ ناٹ بی کموڈیفائڈ. اور OTS کا کم سے کم ایک موقع ملنا چاہیے جہاں ایٹ لیسٹ ون ٹائم سیٹلمنٹ BPL اور EWS کے کلاس میں جو لوگ ہیں ان کو ملنی چاہیے. دین دا ایشو آف ریلیف اینڈ ریہیبلیٹیشن وچ از دا موسٹ امپارٹنٹ. جیسے جاوید بیگ صاحب نے کہا پنڈتوں کا ایشو ہے. دا ایشو آف پنڈتس از ناٹ اے ریلیف ایشو. It's not a rehabilitation issue. It's not a consumer issue. It's an issue of dignity and identity. I think this department should come directly under the Honorable Chief Minister. اس میں ایک نوڈل ایجنسی ڈسٹرکٹ وائز بننی چاہیے، CM سیکریٹریٹ میں، چیف سیکریٹری کے آفس میں. اور پنڈت جتنے لوگ
جن کو لینڈ ملی ہے یا زمین ملی ہے, نوکری ملی ہے, گھر ملی ہے, ان کے لیے ٹرانسفر پالیسی بننی چاہیے تاکہ کم سے کم ان کی جو ٹرانسفر کے ایشوز ہے, کئی لوگ مارے گئے بیکاز دیر واز نو ٹرانسفر پالیسی. دیٹ ٹرانسفر پالیسی شوڈ بی created by this government to facilitate and enable a nodal agency at district levels to help pandits to resolve their issue. GAD آپ کا محکمہ سر, اس میں 1000 لوگوں کے SRO کے کیسز ہیں. اگر زیادہ لوگوں کو نوکری نہیں دے سکتے, کم سے کم جو ملازم جن کے بچے مرے یا جن کے والدین مرے, دیز آر کمپیشنیٹ اپوائنٹمنٹس. 1000 لوگ اگر آپ اٹھائیں گے, اور یہ سب سے امپورٹنٹ ایشو ہے. اور نیٹ میں سر ہمارے لوگ کمپیٹ نہیں کر پاتے بیکاز ہمارے نامسائل حالات رہے. If Jammu and Kashmir government can decide that we pull out from the NEET exams and create, جیسے ہمارا بوپی کا ماڈل تھا, اس میں ہمیں تھوڑا بہت مسئلہ حل ہوگا, کم سے کم ہمارے لوگ اس میں پارٹیسپیٹ کر سکتے ہیں اور اس میں تھوڑا بہت آپ ہمیں یہ ریلیف دے سکتے ہیں کہ ہمیں کمپٹیشن نہیں. ون مور لاسٹ ایشو سر آئی وانٹ ٹو برنگ ان ٹو نوٹس, میں نے کوئی تقریر نہیں کی, اٹس اباؤٹ SRE. اور SRE میں سر جموں کشمیر پولیس کو ہارڈشپ الاؤنس ملتا ہے. ہارڈشپ الاؤنس آرمی, CRP اینڈ پولیس کنفرنٹ دا سیم چیلنجز اینڈ سیم پرابلمس, لیکن ہارڈشپ الاؤنس میں فرق ہے. CRP کو 2 گنا 3 گنا زیادہ ملتا ہے اور کشمیر پولیس کو ان سے بہت کم SRE ملتا ہے. اگر آرمی, CRP اینڈ پولیس از فیسنگ دا سیم تھریٹ, سیم ملیٹنسی, سیم کاؤنٹر ٹیررزم, سیم جابس, دا SRE آف کشمیر پولیس شوڈ بی ایکول ٹو دا سینٹرل پیراملٹری فورسز. اور اس کے ساتھ ساتھ SPOs کا ایک جو آنریریم کا ایشو ہے, بہت سبھی لوگوں کو پتہ ہے, 10,000 12,000 لوگ ہیں, ان کا اگر SRE میں تھوڑا آپ کر سکتے ہیں تو شکریہ. تھینک یو سر.